مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، عہد عتیق میں سے، خروج کی کتاب اس کا 40واں باب اس کی پہلی آیت سے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو خیمہ اجتماع کے مسکن کو کھڑا کر دینا، اور اس میں شہادت کا صندوق رکھ کر صندوق پر بیچ کا پردہ کھینچ دینا، اور میز کو اندر لے جا کر اس پر کی سب چیزیں ترتیب سے سجا دینا، اور شمعدان کو اندر کر کے اس کے چراغ روشن کر دینا، اور بخور جلانے کی زرین قربانگاہ کو شہادت کے صندوق کے سامنے رکھنا، اور مسکن کے دروازہ کا پردہ لگا دینا، اور سوگندی قربانی کا مذبح خیمہ اجتماع کے مسکن کے دروازے کے سامنے رکھنا، اور حوض کو خیمہ اجتماع اور مذبح کے بیچ میں رکھ کر اس میں پانی بھر دینا، اور صحن کو چاروں طرف سے گھیر کر صحن کے دروازہ میں پردہ لٹکا دینا، اور مسح کرنے کا تیل لے کر مسکن کو اور اس کے اندر کی سب چیزوں کو مسح کرنا، اور یوں اسے اور اس کے سب طروف کو مقدس کرنا، تب وہ مقدس ٹھہریں گے۔ اور تو سوگندی قربانی کے مذبح اور اس کے سب طروف کو مسح کر کے مذبح کو مقدس کرنا، اور مذبح نہایت ہی مقدس ٹھہرے گا۔ اور تو حوض اور اس کی کرسی کو بھی مسح کر کے مقدس کرنا، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر لا کر ان کو پانی سے غسل دلانا، اور ہارون کو مقدس لباس پہنانا، اور اسے مسح اور مقدس کرنا، تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے، اور اس کے بیٹوں کو لا کر ان کو کرتے پہنانا، اور جیسے ان کے باپ کو مسح کریں ویسے ہی ان کو بھی مسح کرنا، تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے، اور ان کا مسح ہونا اور ان کے لیے نسل در نسل ابدی کہانت کا نشان ہوگا۔ اور موسیٰ نے سب کچھ جیسا خداوند نے اس کو حکم کیا تھا اسی کے مطابق کیا، اور دوسرے سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو مسکن کھڑا کیا گیا، اور موسیٰ نے مسکن کو کھڑا کیا اور خانوں کو دھرا، ان میں تختے لگا کر ان کے بینڈے کھینچ دیے، اور اس کے ستونوں کو کھڑا کر دیا، اور مسکن کے اوپر خیمہ کو تان دیا، اور خیمہ پر اس کا غلاف چڑھا دیا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور شہادت نامہ کو لے کر صندوق میں رکھا، اور چوبوں کو صندوق میں لگا کر سرپوش کو صندوق کے اوپر دھرا۔ پھر اس صندوق کو مسکن کے اندر لایا، اور بیچ کا پردہ لگا کر شہادت کے صندوق کو پردہ کے اندر کیا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور میز کو اس پردہ کے باہر مسکن کی شمالی سمت میں خیمہ اجتماع کے اندر رکھا، اور اس پر خداوند کے روبرو روٹی سجا کر رکھی، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور خیمہ اجتماع کے اندر ہی میز کے سامنے مسکن کی جنوبی سمت میں شمعدان کو رکھا، اور چراغ خداوند کے روبرو روشن کر دیے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور زرین قربانگاہ کو خیمہ اجتماع کے اندر پردہ کے سامنے رکھا، اور اس پر خوشبودار مصالے کا بخور جلایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور اس نے مسکن کے دروازہ پر پردہ لگایا، اور خیمہ اجتماع کے مسکن کے دروازہ پر سوگندی قربانی کا مذبح رکھ کر اس پر سوگندی قربانی اور نذر کی قربانی چڑھائی، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور اس نے حوض کو خیمہ اجتماع اور مذبح کے بیچ میں رکھ کر اس میں دھونے کے لیے پانی بھر دیا، اور موسیٰ اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ پاؤں اس میں دھوئے، جب جب وہ خیمہ اجتماع کے اندر داخل ہوتے، اور جب جب وہ مذبح کے نزدیک جاتے تو اپنے آپ کو دھو کر جاتے تھے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا،
اور اس نے مسکن اور مصباح کے گردا گرد صحن کو گھیر کر صحن کے دروازہ کا پردہ ڈال دیا۔ یوں موسیٰ نے اس کام کو ختم کیا۔ تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا، اور خیمہ اجتماع میں داخل نہ ہو سکا کیونکہ وہ ابر اس پر ٹھہرا ہوا تھا، اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور تھا۔ اور بنی اسرائیل کے سارے سفر میں یہ ہوتا رہا کہ جب وہ ابر مسکن کے اوپر سے اٹھ جاتا تو وہ آگے بڑھتے، پر اگر وہ ابر نہ اٹھتا تو وہ اس دن تک سفر نہیں کرتے تھے جب تک وہ اٹھ نہ جاتا، کیونکہ خداوند کا ابر اسرائیل کے سارے گھرانے کے سامنے اور ان کے سارے سفر میں دن کے وقت تو مسکن کے اوپر ٹھہرا رہتا اور رات کو اس میں آگ رہتی تھی۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ آپ بھی میرے ساتھ خداوند کی اس خدمت میں شریک ہو سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے۔ Stay tuned with us. God bless you.